21 رمضان المبارک، یوم شہادت مولا کائنات، مولا مشکل کشا، شیر خدا، امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی شان مختصراً ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت علی علم و حکمت کا دروازہ، مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ علمی اعتبار سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ایک خاص مقام رکھتے تھے، اور کیوں نہ رکھتے ہوں کہ خود نبی کریم رؤوف رحیم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی علمی شان بیان کرتے ہوئے آپ کو علم و حکمت کا دروازہ فرمایا ہے۔ چنانچہ دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرمائیے۔ نمبر 1، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ مستدرک الحاکم حدیث نمبر 3744۔ نمبر 2، یعنی میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3744۔ دعائے مصطفیٰ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر یوں دعا کی، ترجمہ یعنی اے اللہ، علی کے سینے کو علم، عقل و دانائی، حکمت اور نور سے بھر دے۔ تاریخ ابن عساکر۔ حضرت علی اور علم کے ہزار باب علم و حکمت، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے علم کے 1000 باب سکھائے، اور میں نے ان میں سے ہر باب سے مزید 1000 باب نکالے۔ تفسیر کبیر۔ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی علمی لیاقت بیان کرتے ہوئے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ نے خطبے کے دوران ارشاد فرمایا، مجھ سے سوال کرو، اللہ پاک کی قسم تم مجھ سے قیامت تک ہونے والے جس معاملے کے متعلق بھی پوچھو گے میں تمہیں اس کا جواب ضرور دوں گا۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا سعد بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف رحیم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ مجھ سے پوچھ لو۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 26948۔ حضرت علی اور قرآنی آیات کی معلومات۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی آیات کے بارے میں جانتے تھے کہ کون سی آیت کب اور کہاں کس جگہ نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ منبع علم و حکمت مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھ سے قرآن کریم کے بارے میں پوچھو، بے شک میں قرآن پاک کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ رات میں نازل ہوئی ہے یا دن میں، ہموار زمین پر نازل ہوئی یا پہاڑ پر۔ ایک مقام پر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کی قسم میں قرآن کریم کی ہر آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کب اور کہاں نازل ہوئی ہے اور کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ طبقات ابن سعد۔ قرآن حمید کے ظاہر و باطن کے عالم، فقیہ امت کا لقب پانے والے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی قرآن فہمی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے عالم ہیں کہ جن کے پاس قرآن کریم کے ظاہر و باطن دونوں کا علم ہے۔ قرآن کریم کی آیت کے ظاہر اور باطن کی وضاحت کرتے ہوئے حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار حانیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ظاہری مراد اس کا لفظی ترجمہ ہے اور باطنی مراد اس کا منشا اور مقصد یا ظاہر شریعت ہے، اور باطن طریقت یا ظاہر احکام ہے، اور باطن اسرار یا ظاہر وہ ہے جس پر علماء مطلع ہیں، اور باطن وہ ہے جسے صوفیہ کرام خبردار ہیں، یا ظاہر وہ جو نقل سے معلوم ہو، باطن وہ جو کشف سے معلوم ہو۔ مرات المناجی جلد 1 صفحہ نمبر 210۔ حضرت علی کے فتوے پر عمل۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کو اگر کسی معاملے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فتوے کا علم ہو جاتا تو صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کے فتوے پر عمل کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب کوئی معتبر شخص ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ بتاتا تو ہم اس سے تجاوز نہ کرتے۔ طبقات ابن سعد 258/2۔ مسائل میں حضرت علی کی طرف رجوع۔ صحابہ کرام بلکہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی مسائل کے حل کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا کرتی تھی، جیسا کہ تابعی بزرگ حضرت شریح بن حانی رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے موضوع پر مسح کے بارے میں سوال کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو، کیونکہ وہ اس مسئلے کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ مسلم حدیث 639 641۔ حضرت علی اور علم میراث۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مدینہ میں علم میراث سب سے زیادہ جانتے تھے۔ تعداد روایات۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 586 احادیث مبارکہ مروی ہیں جو کتب احادیث میں اپنی خوشبوئیں بکھیر رہی ہیں۔ طبقات ابن سعد۔ کرامات شیر ہدا صفحہ نمبر 13۔ الحسن شہادت سن 4 ہجری میں 17 یا 19 رمضان المبارک کو فجر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا، جس میں آپ شدید زخمی ہو گئے اور 21 رمضان المبارک کی رات کو جام شہادت نوش فرما گئے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے میں ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔